نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، تو تم کھاؤ اس جانور میں سے جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اگر تم کو اس کے حکموں پر ایمان ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ اور کیا سبب کہ تم نہیں کھاتے اس جانور میں سے کہ جس پر نام لیا گیا ہے اللہ کا، اور وہ واضح کر چکا ہے جو کچھ اس نے تم پر حرام کیا ہے، مگر جب کہ مجبور ہو جاؤ اس کے کھانے پر، اور بہت لوگ بہکاتے پھرتے ہیں اپنے خیالات پر بغیر تحقیق۔ تیرا رب ہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ ربط آیات اوپر وَإِن توتے کے الفاظ میں اہل اضلال کے اتباع سے مطلقاً منع فرمایا تھا۔ آگے باقتضائے ایک واقعہ کے ایک خاص امر میں اتباع کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ وہ خاص واقعہ مذبوح و غیر مذبوح کی حلت کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کو شبہ ڈالنا چاہا کہ اللہ کے مارے ہوئے جانور کو تو کھاتے نہیں ہو اور اپنے مارے ہوئے یعنی ذبیحہ کو کھاتے ہو، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں ہے۔ بعض مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ شبہ نقل کیا، اس پر یہ آیتیں لَمُشْرِكُونَ تک نازل ہوئیں، جیسا کہ روا ابو داؤد و ترمذی۔ حاصل جواب یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے احکام کا التزام کیے ہوئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کی تفصیل بتلا دی ہے، بس اس پر چلتے رہو۔ حلال و حرام ہونے کا اور حرام پر حلال ہونے کا شبہ مت کرو، اور مشرکین کے وساوس کی طرف التفات نہ کرو۔ اور تحقیق اس جواب کی یہ ہے کہ اصول کے اثبات کے لیے دلائل عقلیہ درکار ہیں، اور بعد ثابت ہو جانے اصول کے اعمال و فروع میں صرف دلائل نقلیہ کافی ہیں، عقلیات کی ضرورت نہیں۔ بلکہ بعض اوقات مضر ہے کہ اس سے شبہات کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ روبرو واقعات و خطابیات کا تبرعاً پیش کر دینا مذائقہ نہیں، لیکن جب یہ بھی نہ ہو بلکہ مجادلہ ہو تو اپنے کام میں لگنا چاہیے اور معترض کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر معترض کسی فرع کا عقلی قطعی دلیل کے مخالف ہونا ثابت کرنا چاہے تو اس کا جواب بذمہ مدعی حق ہوگا، مگر مشرکین کے شبہ میں اس کا احتمال ہی نہیں۔ اس لیے اس جواب میں صرف مسلمانوں کو باقاعدہ مذکورہ بالا خطاب ہے کہ ایسے خرافات پر نظر مت کرو، حق کے معتقد اور عامل رہو۔ اس بنا پر اس مقام پر مشرکین کے شبہ کا جواب صراحتاً مذکور نہ ہونا محل شبہ نہیں ہو سکتا، مگر اس پر بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا جہاں کلو میں ذکر اسم اللہ ولا تاکلوا میں لم یذکر اسم اللہ مذکور ہے، اور یہ عادت سے اور دوسرے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اسم اللہ ذبح کے وقت ہوگا، اور لم یذکر اسم اللہ کے تحقیق کی دو صورتیں ہوں گی۔ عدم ذبح جو نجس خون کو نکال کر نجات سے پاک کر دیتا ہے، اور وہ نجاست ہی سبب ممانعت تھی۔ دوسرے اللہ کا نام لینا کہ مفید برکت ہے، جو کہ حیوانات دمویہ میں شرط حلت ہے، اور کسی چیز کے وجود کے لیے مانع کا دور کرنا شرط کا وجود دونوں امر ضروری ہیں، بس اس مجموعہ سے حلت ثابت ہو گئی۔ خلاصہ تفسیر، اور جب اوپر کفار کے اتباع کا مذموم ہونا معلوم ہو گیا، سو جس
حلال جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بلا شرکت لیا جاوے، اس میں سے بے تکلف کھاؤ اور اس کو مباح و حلال سمجھو اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو، کیونکہ حلال و حرام جاننا بخلاف ایمان ہے، اور تم کو کون امر از قبل عقیدہ اس کا باعث ہو سکتا ہے کہ تم ایسے جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام بلا شرکت لیا گیا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ان سب جانوروں کی تفصیل بتلا دی ہے جن کو تم پر حرام کیا ہے، مگر وہ بھی جب تم کو سخت ضرورت پڑ جاوے تو حلال ہیں، اور اس تفصیل میں یہ مذبوح علی اسم اللہ داخل نہیں، پھر اس کے کھانے میں اعتقاداً کیوں انقباض ہو، اور ان لوگوں کے شبہات کی طرف اصلاً التفات نہ کرو، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بہت سے آدمی کہ انہی میں سے یہ بھی ہیں اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اپنے غلط خیالات کی بنا پر بلا کسی سند کے گمراہ کرتے پھرتے ہیں، لیکن آخر کہاں تک خیر مناویں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ حد ایمان سے نکل جانے والوں کو، جن میں یہ بھی ہیں، خوب جانتا ہے، پس یک بار کی سزا دے گا۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ مثلا حلال و حرام اعتقاد کرنا باطنی گناہ ہے، جیسا کہ اس کا عکس بھی۔ بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب قیامت میں سزا ملے گی۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر بطریق مذکور اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، جیسا کہ مشرکین ایسے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے شبہات اس لیے قابل التفات نہیں کہ یقیناً شیاطین جن اپنے ان دوستوں اور پیرووں کو یہ شبہات تعلیم کر رہے ہیں تاکہ یہ تم سے بیکار جدال کریں، یعنی اول تو یہ شبہات نص کے خلاف، دوسرے غرض محض جدال، اس لیے قابل التفات نہیں۔ اور اگر تم خدا نخواستہ ان لوگوں کی اطاعت عقائد یا افعال میں کرنے لگو تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ کہ خدا کی تعلیم پر دوسرے کی تعلیم کو ترجیح دو، جہاں برابر سمجھنا بھی شرک ہے، یعنی کہ ان کی اطاعت ایسی بری چیز ہے، اس لیے اس کے مقدمات یعنی التفات سے بھی بچنا چاہیے۔ معارف و مسائل مما ذکر اسم اللہ علیہ میں ذبح اختیاری اور ذبح اضطراری یعنی تیر و باز اور کتے کا شکار، جبکہ اس کے چھوڑنے کے وقت بسم اللہ پڑھی جاوے، اور ذکر حقیقی و ذکر حکمی سب داخل ہے۔ پس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جس پر بسم اللہ سہواً ترک کر دی جائے وہ حکماً مما ذکر اسم اللہ علیہ میں داخل ہے، البتہ عمداً ترک کرنے سے امام صاحب کے نزدیک حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔